अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत तकरीबन 2 दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं एक शॉर्ट समरी सामने रखता हूँ नाज़रीन के कि नाज़रीन हम बात करेंगे, जिन खबरों पर बात होगी वो सबसे अहम बात तो कोरोना यानी अहम खबर या लीडिंग स्टोरी है। कोरोना से मुतल्लिक़ जितने भी बयानात हैं, और इसके साथ साथ लॉकडाउन SOPs उनका जिक्र होगा, और साथ साथ स्टील मिल्स की निजकारी, पाकिस्तान स्टील मिल्स, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोल, उसकी जो सूरत हाल है, उसका जो बहरान है, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ भारत की हठधर्मियाँ, अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़, और सबसे अहम पहलू या बड़ी खबर या मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका तजर्बा बोलेगा, और वो है क्रिकेट। खेल के हवाले से क्रिकेट पर बात होगी और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चलते हैं जी नसीम सिद्दीकी साहब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, और वो वही है कोरोना जिसका मैंने जिक्र किया। और सबसे अहम बात, आलमी अदारा सेहत उसने तनबीह कर दी है, एक लेटर लिखा है और ख़तरे की घंटी बजा दी। और वाज़ेह तौर पे WHO का ये कहना है कि पाकिस्तान 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। आखिर कौन सी ऐसी सूरत हाल या मुहर्रकात आपको नज़र आ रहे हैं कि लेटर लिख के उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये तनबीह की है और ख़तरे की घंटी बजाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और सच TV का शुक्रिया मधु करने के लिए। देखिए, ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसके बारे में स्पेकुलेशंस चल रही हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि इस वायरस ने किस तरह एक्ट करना है। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इसका डिफरेंट एटीट्यूड रहा है। पाकिस्तान में भी आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और यहाँ पे इस किस्म के मामला पहले भी वबाएँ आती रही हैं। आपने देखा कि डेंगू ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर किया, और उसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा आया, दूसरी बीमारियाँ भी आती रही हैं। तो अभी जब पाकिस्तान में पहले तकरीबन मार्च में जो लॉकडाउन किया था, उसके बाद से नताइज बहुत अच्छे आए थे। आपने देखा कि केसेस बहुत स्लो आ रहे थे, लेकिन जब आपने ईज डाउन किया लॉकडाउन, स्पेशली रमज़ान में, उसके बाद से केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हो गए। और जो ये वायरस है, इसका सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि ये स्प्रेड बड़ी तेज़ी से करता है, एक से दूसरे लोगों में लगता है। और इसमें जैसे नॉर्मल एक नज़ला ज़ुकाम होता है, उसमें आपको छींक आ रही है, नज़ला हो रहा है, तो आपको पता होता है कि सामने वाले मरीज़ को नज़ला या ज़ुकाम है या खांसी है, तो आप एहतियात बरतते हैं। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है और एसिम्प्टोमेटिक है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सामने वाला जो है उसको कोरोना है, और वो आप में शिफ्ट कर रहा होता है। तो इसमें जितना समाजी फासला रखा जाए उतना ही बेहतर है। इसीलिए WHO ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए और 2 हफ्ते की नरमी की जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फिजिबल नहीं है। अब लॉकडाउन के साथ आप किसी मुल्क को नहीं चला सकते, क्योंकि कोई अगर कोरोना से नहीं मरेगा तो वो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। कारोबार तबाह हो गए हैं लोगों के। मैं ज़ाती तौर पे कितने लोगों को जानता हूँ जो इस लॉकडाउन की वजह से उनका सारा मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने कर्ज़ई हो गए, उसके अलावा उन्होंने अपने ऑफिसेज़, दुकानें बंद कर देंगे। असल में इसमें मसला ये है कि हम गवर्नमेंट को तो मुर्दे इल्ज़ाम ज़रूर ठहराते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको पूरी नहीं करते। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि WHO, FDA, हमने दुनिया में देख लिया कि कितनी अमवात हुई है इस कोरोना की वजह से। तो ये हम आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये एक समाजी फासला रखें, हम मास्क का इस्तेमाल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा लेकिन हाथ धोएं बार-बार। एक बड़ा अहम नुक्ता है। सबसे पहली बात तो ये कि पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इस वबाई मर्ज का सामना कर रही है। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो उनके लिए बिल्कुल नागहानी आफत थी, जिन्हें नहीं इल्म उसके बारे में, उसके सिचुएशन का, तदारुक का, बहुत सारे मामला। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया जब इसमें इन्वॉल्व होती है या उसको सामना करना पड़ता है, तो फिर मिसालें कह लें, तजर्बा कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका जिक्र हमारे यहाँ भी मुल्क में होता रहा। कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हो रही हैं। हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं, कभी कहते हैं वो नहीं करना, नरम करना, स्मार्ट लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन, लॉकडाउन की बड़ी किस्में आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद इक़दामात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि पहले लॉकडाउन में लोग सीरियस थे, उन्होंने सीरियस लिया, लेकिन नरमी के बाद
لوگ تو ماننے کو تیار نہیں. اب حکومت کیا کرے گی, یا حکومت کی کیا ذمہ داری ہے, یا وہ کہاں تک اپنا حق ادا کر رہی ہے کہ لوگوں تک شعور دلا سکے, کیونکہ اب واقعی لاک ڈاؤن یا نرمی, یہ دونوں چیزیں بڑی محتاط اندازے میں لینا ہوں گی. حکومت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا وہ شعور ڈیولپ کر پائے گی, ان کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اقدامات ہیں, وہ کارگر ہوں گے نہیں ہوں گے, اور سب سے اہم بات کہ کیا صرف کانفرنسز کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور کانفرنسز بھی ایسی پی ایم, سی ایم, معاون خصوصی صحت, ایون وزراء, ایک عجیب سا سلسلہ ہے, وہ سارے کے سارے کورونا پہ بول رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں حکومتی اقدامات کو؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی آتی ہے. اگر ملک میں کوئی بھی آفت آ جاتی ہے تو وہاں سب سے بڑی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب ووہان میں یہ وبا پھوٹی تھی تو اس کے بعد سے میں نے ظفر مرزا صاحب کو بہت ایکٹیو دیکھا تھا، اور شروع میں نے دیکھا کہ انہوں نے اقدامات کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن پھر ایک یہ سوچ آئی کہ شاید یہ صرف چائنا میں ہی ہے، اور چائنا سے جو آنے والی فلائٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس کو نہیں آنے دیا گیا، یا جو چائنا سے پیسنجرز آتے تھے ان کی اسکریننگ کی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب آپ لے لیں کہ فیبرری میں اور مارچ کے اسٹارٹ میں جو ہے نا وہ بڑی نرمی ہو گئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ بس یہ چائنا تک محدود ہے. لیکن جب یہ پینڈیمک جیسے آپ نے ذکر کیا دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد سے حکومت نے اقدامات تو بہت زیادہ کیے. میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی بہت سیریس تھے. انہوں نے جب فرسٹ لاک ڈاؤن پہ آ کے تقریر کی تو خود میں نے پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا پزل دیکھا. نہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور وہ خود بڑے ڈیرنگ ہیں، ہمیشہ ڈیرنگ رہے. آپ نے پوری زندگی نہ وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے ڈرے، نہ بھارت کی، نہ آسٹریلیا کی. لیکن پہلی دفعہ میں نے ان کی چہرے پہ فکر دیکھی. تو سربراہ مملکت سربراہ گھر کے سربراہ کی طرح ہوتا ہے، فکر مند تو تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے، ہماری جس طرح معیشت ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں. اگر ہم پچھلی حکومتوں پہ جائیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ ہیلتھ کا سٹرکچر کیا دیا ہے. اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں یا آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو پاکستان میں ابھی اس نے اتنی تباہی نہیں مچائی کرونا نے. اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 1 لاکھ مریض ہے، جس میں سے تقریباً 30-35 ہزار ٹھیک بھی ہو چکا ہے. ہمارا ہیلتھ سسٹم پورے پاکستان کا کیا 60-65 ہزار مریضوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا؟ تو اصل مسئلہ ہیلتھ سسٹم کا ہے. جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کہیں یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ نہ پھوٹے، اور ہمارے پاس نہ ماسک تھے اس وقت، نہ پی پی ایز تھے، نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز تھے. تو اس لاک ڈاؤن سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ایک تو یہ وبا تیزی کے ساتھ پاکستان میں نہیں پھیلی، دوسرا ہمیں ارینجمنٹس کرنے میں آسانی ہو گئی. ہمارے لوکل یہاں پہ جو ہے سینیٹائزرز اور یہ اپنا فیس ماسک بننا شروع ہو گئے، پھر چائنا سے امداد آ گئی. تو وہ ایک پیریڈ ہمیں ضرور مل گیا. اس کے بعد سے گورنمنٹ تو میں نے مسلسل دیکھا ہے کہ وہ بے شک سندھ گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو اپنی تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ ہیلتھ منسٹرز کو جا کے دیکھیں، کبھی آپ کے ساتھ ان کو دن گزارنے کا موقع ملے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے کچھ ٹائم ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہے کہ وہ کتنے خطرے میں سے گزر رہے ہیں اپنے آپ کو لے کے، فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. تو وہ لوگ کوشش اپنی پوری کریں. لیکن ہمارے یہاں پہ جتنی آبادی ہے، جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری عوام کا شعور ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے عوام کا شعور ہے. ہماری عوام آج بھی سمجھ ہی نہیں پا رہی اس بات کو. وہ تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل کوئی سازش ہے، کوئی اس قسم کی بیماری ہے ہی نہیں. تو سب سے بڑی گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوشش وہ ضرور کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے، ریڈیو پہ چل رہی ہے، ٹی وی پہ دے رہے ہیں، اخبار میں آ رہا ہے، بہت چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں. لیکن اس میں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، جیسے آپ نے پوچھا، اس میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جو لوگ اپنے علاقے کے بڑے یہاں پہ کہلاتے ہیں، یا مذہبی تنظیمیں ہیں، یا لوگ جن کی باتیں سنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ عوام کو شعور دیں. اس بیماری سے ہم صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہم اپنی احتیاط خود شروع کریں گے. اگر میں گھر سے باہر آتا ہوں تو میں ایسا شخص ہوں جو اپنے گھر اس وبا کو لے جا سکتا ہوں. تو اگر میں اس میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا تو میں اس وبا سے بچ سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بھی بچا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کل کی جو صورتحال تھی وہ ریکارڈ اموات تھی. اب وہ ریکارڈ اموات تیزی سے پھیلنا، اور اس کے بعد WHO کا یہ آگاہ کرنا اور یہ کہنا کہ اس صورتحال کو آپ کو ایسے دیکھنا ہوگا. اس کے بعد میں نے کانفرنسز کا ذکر کیا. کل
सूबाई वजीर थी यास्मीन राशिद, उन्होंने भी यही बोला कि एहतियात के अलावा कोई चारा नहीं है, और लोग ये समझ रहे थे कि वबा ख़त्म हो गई, लेकिन वबा तो भी चल रही है। और सूरत हाल सिर्फ यही है कि एहतियात पे उन्होंने जोर दिया कि एहतियाती तदाबीर ही आपको अपनाना होंगी। अजमल वजीर जो मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही बोला कि उन्हें भी तशवीश है और ये हालत भी इस वक्त तशवीशनाक हो चुकी है, और SOPs की हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, किसी को कुछ भी यानी अगर खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई करना होगी। ये सारी की सारी बातें आपको नहीं लगता कि एक कॉमन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं? आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसी पॉलिसी देनी होगी जिस पे एक्शन हो और वो काम होता हुआ नजर आए। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब लग रही है, वो एक कॉमन सा एक परसेप्शन आ रहा है जिसकी वजह से लोगों के जहनों में भी बैठ गया है कि शायद वो ऐसा नहीं है, और लोग वाकई साजिशी या नासर या साजिश का एक कॉन्सेप्ट लेके बैठ गए हैं। हालांकि बीमारी है, अगर फेस करना पड़ता है तो ज़िंदगी मौत की कशमकश है आपको, और पूरी कौम को ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन पहले वाकई ऐसा था, उसको जियोग्राफिकल कह लें या कोई इम्यून सिस्टम के हवाले से कह लें, कोई डाइट का कॉन्सेप्ट कह लें, कि पाकिस्तान इतना मुतासर नहीं हो रहा। लेकिन अब तो सूरत हाल उस तरफ नहीं जा रही जैसा आप कहते हैं कि पूरी दुनिया को सामना रहा, और पूरी दुनिया में वो ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे लिए मसाइल ज़्यादा हैं। भूख से बचने का एक वाकई वाज़े तौर पे एक पॉलिसी दी वज़ीर आज़म ने, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो बहरान भी वही है और ये बहरान भी वही है? बिल्कुल, वो आप ये देखें कि आपने बड़ी सही मिसाल दी कि इंटरनेशनली जो है काबू तो कोई भी नहीं पा सका। जिस तरह अमेरिका में अमवात हुई हैं, इटली में, स्पेन और UK में, 18 साल UK में रहा हूँ, लंदन में, वहाँ उनका NHS सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें कि पाकिस्तान से लोग, दुनिया भर से लोग इलाज करवाने के लिए बरतानिया, अमेरिका जाते हैं, उनके हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छे, लेकिन वो भी कोलैप्स हो गए, ठीक है ना। और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा मुल्क तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे तो अगर ये वबा बढ़ जाती है, इस वक्त जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है कि वहाँ पे अब बेड्स नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। अब मज़ीद अगर केसेस बढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा, और उसके एक जो है वो क्या कहना चाहिए, अदम इस्तेकाम सा जो है ना मुल्क में, वो पैदा होने का ख़तरा है। अब जो बात आ जाती है लॉकडाउन की, लॉकडाउन अमीर कंट्रीज़ में तो कर सकते हैं, वहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने भी बर्दाश्त किया, लेकिन उनकी इकॉनमी को भी बड़ा भी बुरा झटका लगा है यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में बात वही आ जाती है, SOPs की बात आपने की है ना, एक जो हुकूमत को जो जोर देना पड़ेगा, जो हुकूमत, जहाँ मैंने हुकूमत की कमज़ोरी देखी है, वो SOPs पे अमल करवाना है। इस्लामाबाद हमारा बड़ा अच्छा शहर है, छोटा शहर है, नीट एंड क्लीन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा है, आप भी यहाँ पे रहते हैं। मैंने देखा डिप्टी कमिश्नर साहब हमजा शफकात साहब सुबह से लेके शाम तक मैंने देखा कि वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। वो जा के शॉप्स पे खुद चेकिंग करते हैं, उनका अमला चेकिंग करता है, और वो फ़ाइन करते हैं, वो सील करते हैं, जिसकी वजह से एक आपको अंधिया मिलता है। जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी, आपने देखा कि कुछ नहीं हो सकता। हम अगर यूरोप में गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं तो सामने अगर मेन रोड पे कैमरा एक लगा होता है ना, तो उससे डर होता है कि भाई इसने तस्वीर खींच लेनी और हमारे घर फाइन आ जाएगा, हमें देना पड़ेगा। लेकिन हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े जुर्म करके आप देखें कि लोग लंदन, अमेरिका निकल जाते हैं, कोई वो, तो जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs के ऊपर अमल कराए। अच्छा, फिर हुकूमत के साथ जो तावन है वो ये ट्रेड यूनियंस वालों को भी बहुत ज़रूरी है। जो अंजुमन ताजरान है वो आपसे लड़ने के लिए तो आ जाती है कि भाई आप हमारी मार्केट खुलवाएं, हमारे ताजरों को नुकसान हो रहा है, कारोबार को इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन जब कारोबार खुल जाता है तो आप SOPs के ऊपर अमल नहीं करते। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स देख लें, ये ट्रेडर्स देख लें, इसके अलावा बहुत सारे उलमा मशाइख देख लें, इज्तिमात के मामला जो हैं, वाकई SOP बात वो करते हैं, एतराज़ वो कर देते हैं, मुतालबात पेश कर देते हैं, हुकूमत उन तरफ चल पड़ती है। लेकिन वाकई जहाँ पे SOPs के अमल दरामद का काम आता है, अमल दरामद करवाना होता है, वहाँ पे कोई किसी के बल्कि लेथार्जी होती है, वहाँ पे बेहिसी का मुजाहरा। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। सबसे शुरू में आपने देखा है कि मसाजिद को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मैंने देखा है कि मसाजिद के अंदर इतने तरीके से SOPs पे अमल हो रहा है, लोग दूर दूर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसमें जो मस्जिद की इंतज़ामिया है वो भी कोऑपरेट करती है, और जो नमाजी जाते हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं और ख्याल करते हैं। तो इसी तरह अगर हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी शुरू कर दे, तो इस वबा को हम डिफीट जो है ना वो बड़ी जल्दी बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू है, एक तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स
उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ आता है। मेरा सवाल ज़रूर है, और मोस्टली मैं ये सवाल करता हूँ कि आपको नहीं लगता कि तमाम शोबों से आपने जितने भी मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र आप कह लें या शोबा ज़िंदगी कह लें, जिसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि ताजर हैं, इसी तरह हमने जिक्र किया ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसी तरह उलमा मशाइख हैं, इन सब से बैठ के हुकूमत ने बात की, SOPs तय की, वाज़े तौर पे एक लाहे अमल सामने आया, लेकिन डॉक्टर्स के साथ बैठ के कोई बात नहीं हो रही। डॉक्टर्स अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुतालबात अपने पेश करते हैं, और अगर दूसरी जानब हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इवन मुआविन खुसूसी जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं, और उनकी एक अच्छी खासी अहलियत के बिना पे वो अपने इस ओहदे पर फाइज हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं कहीं कि डॉक्टर्स के शोबे को या शोबा सेहत को या डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को नज़रअंदाज किया गया? अगर बैठ के कोई SOPs होती तो वो वाकई फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उनकी ज़िंदगियां सबसे ज़्यादा खतरे में है, और अब तो वो फहरिस्त और तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कैसे देख रहे हैं इस शोबे को, शोबा सेहत को हुकूमत ने किसी हद तक मशावरत में शामिल नहीं किया? ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखें इस वक्त जो फ्रंट लाइन सोल्जर है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और उनके बेचारे वो भी शहीद हो रहे हैं, उनका भी इंतकाल हो रहा है। उनके साथ बैठ के बिल्कुल बात करनी चाहिए, उन्हीं के साथ मिल के तो अपने मामले को आगे निपटाना है। और कल कराची में एहतजाज चल रहा है। आपकी जो टीम, जैसे क्रिकेट का जिक्र हुआ था, बार बार ज़हन में वही आ जाता है, एक टीम होती है जिसे आप मैदान में उतारते हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम लेके मैदान में उतरती है, लड़ना मरना उन्होंने होता है, हार जीत उनके हाथ में होती है। अगर वो वेल इक्विप्ड होंगे तो आपको जीत से हमकिनार करेंगे। इसी तरह जो डॉक्टर हजरात हैं वो हमारे बिल्कुल सिर्फ फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, सिर्फ डॉक्टर हजरात नहीं, नर्सेज हैं उनके साथ, मेल नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं जो अपना टेस्ट कर रहे हैं, हर कोई है, उनके साथ बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए, और उनको भी बार बार टीवी पे मौका देना चाहिए ताकि वो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो हॉस्पिटल में गुजर रहा है वो आके लोगों को बताएं, ताकि लोगों को उससे कुछ डर खौफ पैदा हो। यानी मैं भी यही चाहता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इनका बेहतर हल ये नहीं था कि कोई ऐसे लीडिंग तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं उनको बैठा के आप वो करवाएं, ब्रीफ करवाएं, ताकि लोगों को एहसास मैं आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात बताता हूँ। अपना एक हमारे निजी टीवी के ऊपर दोस्त है, बड़े अच्छे एंकर मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने एक लेडी डॉक्टर साहब के साथ इंटरव्यू किया था, और उस लेडी डॉक्टर ने अपने घर का एक्सपीरियंस बताया कि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा था, और हमारे घर में तो बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था, हम इतनी एहतियात कर रहे थे, लेकिन चांद रात को बेटा जो है वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया, वापस आया, उसकी तबीयत ख़राब हुई है, और विद इन 48 आवर्स उस 21 साल बच्चे की डेथ हो गई है कोरोना से। उसने जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने वाकया सुनाया तो लोग, मैंने देखा कि उनके दिल दहल गए थे और उन्हें महसूस हुआ। तो इस तरह जो है इनके साथ कोऑपरेशन भी करना चाहिए, इनके साथ मीटिंग्स करें कि इनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाए, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे आके हम सब के लिए। और एक और शोबा है नसीम साहब, वो भी अच्छा खासा मुतासर हो रहा है, और वो है पुलिस का शोबा। दिन रात उन्हें सामना करना पड़ता है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब पुलिस की सूरत हाल भी ऐसी हो रही है, कल की बात है 2 ASI जो हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो शहीद हो गए हैं, और उनकी तादाद शोहदा की 8 हो गई है। इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं, इवन हमने अदालतों में देखा, हमने तहसील के ऑफिस में देखा, ये सूरत हाल बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो लोग फील्ड में रहते हैं, उनके लिए भी आपको कोई स्ट्रेटजी ऐसी प्लान करनी होगी? आप इसमें मीडिया को भूल गए, मीडिया का जिक्र करना। मीडिया, बल्कि बहुत सारी कौम जो है ना वो हमारे सवालों पे ज्यादा कदर रखती है कि यार ये जानबूझ के मीडिया को ले आते हैं, लेकिन वाकई वो लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स जो है पहले दिन से काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाम को लम्हा ब लम्हा जो है वो कोरोना के बारे में रिपोर्ट दी है। और शुरू में तो उनके पास ना मास्क थे, ना कोई इस किस्म की चीज़ें थी। फिर हमारे कैमरा मैन है, टेक्निकल स्टाफ है, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, पुलिस है, फौज है, दूसरे इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। एक तो उनको वेल इक्विप्ड करना चाहिए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स आपके शहीद होते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए आगे मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हुकूमत को इस पर देखना चाहिए। और जो टाइगर फोर्स बनाई है उसका अभी तक कोई इतना अमल दखल नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर दिहाड़ीदार की नज़र नहीं आई, हाँ नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर ज़्यादा दिहाड़ीदार की बात की जाती है तो अगर दिहाड़ीदार
घर पे रुकना शुरू हो जाए और उसको राशन गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत से ऐसे मुखैर हजरात हैं जो देने पे तैयार होते हैं, तो सिस्टम अगर इस तरह बना के लोगों को घरों तक रोका जाए तो इस वबा को फैलने में बहुत ज़्यादा मदद लेकिन वो मैकेनिज्म बनाना होगा। जी, मैकेनिज्म कहीं कहीं आपको लगता है कि वो फुकदान है, डिलेस हैं उसके अंदर ना, अब तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। सही, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अस्करी क़यादत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगान मफाहमती अमन, अमल और सरहदी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बड़ी अहम मुलाकात है। हालात के पेश नज़र जब आप देख सकते हैं और अमेरिका का जो किरदार रहा और उस किरदार के हवाले से पाकिस्तान का खित्ते में जो अमन का किरदार है, उसके सिनारियों में कैसे देख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद? देखिए, अभी हमने इंटरनली पाकिस्तान के मामलात को डिस्कस किया, अब आप आगे हैं फॉरेन अफेयर्स के ऊपर ना। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे जितने भी सिपह सलार गुजरे, जो हमारी अफवाज है, वो पहले दिन से जब पीएमए जाते हैं तो उनके दिल में पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान के लिए शहादत उनका जज्बा होता है। लेकिन उनमें से जो लोग तरक्की करते करते आगे बढ़ते हैं और सरबराह बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। और वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमारे इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, माशाल्लाह बहुत ज़हीन भी हैं, फ़ौजी भी हैं, और उनमें एक बड़ी जो सेंस होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा है। उनकी मौजूदगी की वजह से आप देखें कि मैं जब एक ज़माने में लंदन से मैंने पाकिस्तान आना छोड़ दिया था कि जो टेररिज्म के यहाँ मसाइल चल रहे थे और पार्क में धमाके हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे धमाके हो रहे हैं, पहले हमारे जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो आके इसको कंट्रोल किया, उसके बाद जनरल बाजवा साहब की अंडर जो फौज ने इसको देखा है, तो आप देखें कि टेररिज्म को पूरा एलिमिनेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दूसरी बात ये कि खित्ते का अमन की बात आ गई है, तो इसमें आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो हमारे बैरून मुमालिक जो है वो ताल्लुकात बेहतर होना शुरू कर रहे हैं। वही ट्रंप साहब जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे, वो इमरान खान साहब को अपना दोस्त बोलते हैं। तो ये फॉरेन लेवल पे और सबसे अहम बात कि भारत की सरजमीन में खड़े होकर उन्होंने बोला पाकिस्तान और वजीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत एक्टिवली फॉरेन मिनिस्ट्री को चलाया है। तो ये इस वक्त जो खित्ते का अमन है जिसको मोदी सैबोटेज करना चाह रहा है, वहाँ पे एक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खड़े डट के, जो मोदी को भी आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं और उनको सबक भी सिखाते हैं। और ये जो अफगान अमल है ये खित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि वहाँ पे 4-5 सेगमेंट्स हैं, तालिबान है वहाँ पे, अब्दुल्ला है मौजूद, वहाँ पे अशरफ गनी है, और भी फोर्सेस ऐसी हैं कि जिनके आपस में उनके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। इन सब को एक मेज़ पे बिठाना और बातचीत की तरफ लाना, यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अमेरिका भी जो है इस बात को समझ चुका है कि अगर खित्ते में अमन चाहिए है तो उसका मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान होगा। इसी वजह से उन्होंने अमन का जो अमल है इससे भारत को बाहर निकाला। बिल्कुल। और कल जो हमारे आर्मी चीफ अफगानिस्तान गए थे वो इसी सिलसिले में गए थे। उन्होंने वहाँ पे जाके अशरफ गनी साहब से भी मुलाकात की है, उन्होंने अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उनको कायल किया है कि तालिबान भी एक फ़ोर्स है इस मुल्क के अंदर, आप सब अगर मिलजुल के बैठेंगे तो ही इसका मसला हल हो सकता है। इस खित्ते में अमन से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 4 दिहाइयों से तो कम से कम वो जंग की लपेट में है और वहाँ पे ना तरक्की हो पा रही है, ना लोगों को एक नॉर्मल लाइफ रहने को मिल रही है। तो कल की मुलाकात बहुत अच्छी थी और इसी तरह अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार और ये मुलाकात उतनी ही अहमियत, और ये दुनिया को मैसेज भी है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया में अमन चाहता है। और जो हमारा हमसाया है वो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, इतनी बड़ी दुनिया में वबा फैली हुई है और मोदी सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी छेड़छाड़ करते रहते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। वो उनको सिर्फ अपनी आरएसएस और हिंदुत्व की जो है ना वो फिक्र है, बाकी उनको दुनिया की फिक्र नहीं है। सही। नसीम साहब, आपने जिक्र किया कि मेरे एकदम से फॉरेन अफेयर पे मुझे जाना पड़ गया, लेकिन एक्चुअली मुझे लीडिंग स्टोरीज के हवाले से, अखबारात के हवाले से उधर मूव करना पड़ता है। वापस आते हैं पाकिस्तान के एक और बहरान की जानिब, पर वो है पेट्रोल का बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत। पेट्रोलियम की सारी जो सूरत हाल है वो एक बहरानी शक्ल इख्तियार कर गई। हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो गई, काबीना इजलास होता है, वज़ीर आज़म बरहम हो जाते हैं, वाज़ेह तौर पे तलाश शुरू हो जाती है माफियाज़ की। लेकिन स्टॉक हमारा 7 दिन का रह गया है, गुलाम सरवर कह रहे हैं। इससे पहले ये 10 दिन का था, 1 दिन कबल। कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत हाल? और मैं अगर आपको यानी ऑन द रिकॉर्ड हैं जो सूरत हाल, आवाम पेट्रोल पंप्स पे जाती है, खालियात वापस आ जाती है, ऐसे जुमले कैसे जाते हैं? बल्कि हमने सुना कि कहाँ है डीसी, कहाँ है पीएम, कहाँ है सीएम, यानी ये अजीब सी सूरत हाल है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो पेंडेमिक,
اوپر سے یہ بحرانوں کی تو ایک فہرست ہے، لیکن پیٹرولیم اس وقت جو صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ہمیشہ بڑے بڑے بحران آتے رہے ہیں. پیٹرول کا تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ قیمت اس کی بڑھنی ہوتی تھی تو اکثر جو مہینے کی آخری تاریخ ہوتی ہے وہ 12 بجے کے بعد جو ہے وہ قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. اگر بڑھنی ہوتی تھی تو وہ پیٹرول روک لیتے تھے، پیٹرول ہی شام کو دینا بند کر دیتے تھے. اب جب کہ پیٹرول سستا ہوا ہے تو یہ پھر مافیا جن کا وزیر اعظم عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو گیا. لیکن میں یہاں پہ پوری طرح حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا. یہ حکومت کی ناکامی ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے ہمیں بہت اچھی لگتی تھیں. آپ مافیاز کا ذکر کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں چھوڑ رہے. آپ کی حکومت، آپ کی ناک کے نیچے چینی کا بحران آیا اتنا بڑا. اب اس کے لیے بے شک کمیٹی بنا دی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی اس کا رزلٹ چاہیے. ہم چاہتے ہیں چینی چور، آٹا چور پکڑے جائیں، چینی سستی ہو، آٹا سستا ہو. عوام تو چاہتی ہے کہ ان کی سزائیں اور ریکوری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ابھی تو چینی اور آٹے بحران. لیکن بڑا ایک عجیب سا جملہ ہے، ضمن سوال ہے میرا، کہ پیٹرول سستا ہوتا ہے اور اچھا خاصا سستا ہو جاتا ہے. یعنی اس قوم نے وہ معاملات بھی دیکھے، وہ مناظر بھی دیکھے جس طرح انکریز ہو رہی تھی پرائز. پیٹرول سستا ہوتا ہے، ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے. کیسا ریلیف ہے یہ؟ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول عالمی منڈی میں بھی سستا ہوا اور بہت سستا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک دن تو ایسا آ گیا تھا کہ مائنس میں چلا گیا تھا، یعنی کہ آپ ان سے تیل بھی لے لیں اور ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی لے لیں، ان کی جان چھڑائیں. لیکن یہاں پہ ان جو کمپنیز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ تیل اس وقت پرچیز کرتی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تیل سستا ہوگا. کیونکہ جب عالمی منڈی میں سستا ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیوں سستا نہ ہو. اور یہی وزیر اعظم کا وعدہ تھا کہ جب میں آؤں گا تو اگر تیل سستا ہوگا تو میں اس کا فائدہ عوام کو بھی پہنچاؤں گا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ پرائسز تو کم کر دی گئی ہیں، لیکن عوام بیچاری، عوام کے ساتھ ہر معاملے میں بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس نے کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی رکشے پہ جا رہا ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بیمار لوگ ہیں اور وہ پیٹرول کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، تو یہ عوام کو کس بات کی سزا ہے اور عوام کس بات کا انتظار کرے؟ عوام جو تبدیلی لے کے آئی تھی، ذمہ دار کون ہے اور کون اس کا جواب دے گا؟ اس کے ذمہ دار حکومت ہے، وزیر پیٹرولیم اس کے ذمہ دار ہیں. اور انہوں نے کل جو وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور کچھ وزراء نے بھی جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ سوال جواب کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کیونکہ حکومت کی ایسے معاملات میں بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے. تو وزیر پیٹرولیم بالکل اس وقت ذمہ دار ہیں اور ان کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ مافیاز، کارٹل، ہم ذکر سنتے رہے، اب ان کو توڑیں کیونکہ تبدیلی لائی اس لیے گئی تھی کہ آپ آ کے ان کا مقابلہ کریں گے. اب ہم وہ مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہو اس میں جیت تاکہ اس سے عوام کو ریلیف ملے. واضح طور پہ آپ کی کمپین کا حصہ رہا اور دعوے تھے کہ جی کڑا احتساب ہوگا. لیٹس سی کہ کہاں تک وہ صورتحال جاتی ہے. لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، یعنی پتہ نہیں کیوں لفظ تو میں بحران استعمال کر رہا ہوں لیکن ہر معاملے کے ساتھ استعمال کرنا پڑا ہے. اسٹیل ملز کا معاملہ، پاکستان اسٹیل ملز 20 سال کا عرصہ اس کے قیام میں ہے، 14 سال کا عرصہ اس کی نجکاری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملازمین کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جڑی ضمن خبر یہ ہے کہ اسد عمر صاحب، یعنی وہ میں تجزیہ چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں. اب تو بہت سارے لوگوں کو ان کے حالیہ صورتحال پہ موقف کا انتظار ہے اور ملازمین تو بہت ہی زیادہ منتظر ہیں کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے یہ جملے بولے تھے کہ جب وقت آئے گا نا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور یہ فوٹیجز آپ جہاں مرضی پلے کر لینا سوشل میڈیا پہ. پہلی بات تو کہ اسٹیل ملز کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو کہاں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اسد عمر. میں پھر وہی کرکٹ سے ایک مثال دوں گا، خیر لیکن وہ بعد میں دوں گا. اسٹیل ملز دیکھیں، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، حکومتی ادارے، آپ دیکھیں کہ وہ ایک ادارہ کم ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ امپلائمنٹ ایکسچینج زیادہ بنا ہوا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ادارے دیکھ لیں، آپ PIA لے لیں، آپ اسٹیل مل لے لیں، آپ ریڈیو پاکستان لے لیں، آپ PTV لے لیں، اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہوتی ہیں، سیاسی بھرتیاں، کہ وہ ادارہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. PIA کا بھی آپ نے حال دیکھا. اسٹیل مل ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اگر وہاں پہ صحیح طرح سے کام ہوتا تو وہ پاکستان کو پیسے بنا کے دے رہا ہوتا، آپ کو فوراً جو ہے وہ ریمیٹنسز لا کے دے رہا ہوتا. لیکن اس ادارے کو بالکل تباہ کر دیا گیا. اب ایک ادارہ تباہ ہے، پروڈکشن وہاں ہو نہیں رہی ہے، آپ کو آؤٹ پٹ کوئی وہ دے نہیں رہا ہے اور ملازمین کی آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اور ملازمین یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے، وہ ملازمین کہیں اور جگہ بھی جاب کر رہے ہیں. ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہیں اور جاب کر رہے ہیں. تو حکومت کے اوپر کیوں اتنا بوجھ؟
تو اگر اس کی نچکاری کی جا رہی ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں. گولڈن شیک ہینڈ دے کے اگر ایک جو بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس سے جان چھڑا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات مجھے نظر نہیں آتی. دوسری بات جو آپ نے کی اسد عمر کی, وہ اس میں آپ نے دیکھا کہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم باہر بیٹھے بیٹسمین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا ٹپ ٹپ کر رہا ہے, اس کو آگے بڑھ کے چھکا مارنا چاہیے. تو یہ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے کرنے والی بات ہوتی ہیں. جب گراؤنڈ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 100 میٹر کی کلومیٹر کی رفتار سے بال آ رہی ہے اور وکٹ گیلی بھی ہے اور موسم ہوا بھی چل رہی ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. تو اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا تو بڑا آسان تھا, لیکن جب وہ گراؤنڈ کے اندر کھیلنے کے لیے آئے تو ان کو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ پچ نظر آئی ہے, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز نظر آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو اپنے بیان سے جو ہے منحرف ہونا پڑا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں, یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں. یو ٹرن تو وزیر اعظم نے واضح کہا ہے کہ فیصلے بدلنے پڑ جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اچھے فیصلے جن کے نتائج اچھے نکلیں. تو اسد عمر صاحب کو ٹھیک ہے اگر انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ریزلٹ لے کے آئیں. پھر بات وہی پہلے والی نہیں, ابھی تک ان کا موقف اس طرح تو سامنے نہیں آیا. ابھی تک تو صرف وہ باتیں سامنے ہیں جو انہوں نے اعلان کی تھی, اور وہ آپ کا کہنا ہے کہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, سرکمسٹانسز دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے. لیکن ملازمین کا جانا تو ٹھہر گیا ہے نا. ان کو تو انہوں نے وہی جملہ بولا تھا نا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن ابھی تک وہ کھڑے نظر نہیں آ رہے, اور ملازمین بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں. ہاں دیکھیں, یہ اسی لیے کہتے ہیں بیانات بڑے سوچ سمجھ کے دینے چاہیے, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سب چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر آپ اب ان کے ساتھ جو گولڈن شیک ہینڈ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو فیس کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں اور ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے, تاکہ ملازمین کی بھی جو ہے استحصال نہ ہو. تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے, اور اگر اب آپ ایک فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فیصلہ کریں, اس کا نتیجہ لائیں. یہ 5 سال میں سے آدھا دور آپ کا گزر گیا ہے, اور آدھا گزرتے پتہ نہیں چلنا. تو لوگوں نے تو ووٹ سے پہلے آپ سے سب کہنا ہے وہ نوکریاں کدھر ہیں, وہ گھر کدھر ہیں, جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ ٹی وی میں ہم نے بیٹھ کے ہم نے دکھانے ہیں کہ یہ آپ نے پورے کیے یا نہیں کیے. تو یہ ہے کہ جو بھی اب کرنا ہے ان کو جلدی کرنا پڑے گا. بلکہ یہاں پہ تو ایک نظیم صاحب ضمن سوال ہے میرا کہ واقعی سابق ادوار یا سابق حکومتیں جو تھیں ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے, وہ قدغن واضح ہے اور انہوں نے جو کیا وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن حالیہ جو حکومت ہے, اگر پینڈیمک کا سامنا کرنا پڑ گیا انہیں, حالیہ جتنے بحران ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بحرانوں میں ہی قومیں باہر آتی ہیں؟ اور اسپیشلی اس حکومت پہ کوئی قدغن نہیں تھا. اگر یہ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جاتے ہیں, اور ایسی صورتحال میں جس میں وہ جو ناگہانی آفت ہے اگر واقعی قوم کوئی نکھر کے سامنے آتی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ, اور حالیہ گورنمنٹ, حالیہ حکمران جماعت کو جائے گا, پی ٹی آئی کو جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کہیں کہیں وہ جو ہم فقدان کی بات کر رہے ہیں, اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں, پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ بن نہیں پا رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹیم کا مسئلہ ہے, سوچ کا مسئلہ ہے, کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی نیت پہ اور ان کی کیپیبلٹیز پہ کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ 16 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور کوئی چھٹی نہیں کرتے بیچ میں. لیکن ٹیم کا مسئلہ ہے. اگر عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا یا انڈیا کو انڈیا میں ہرایا یا ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا تو ان کی ٹیم میں جاوید میاں ہوتے تھے, ان کی ٹیم میں وسیم اکرم ہوتے تھے, وقار یونس ہوتے تھے, انضمام الحق ہوتے تھے, جو اپنا اپنا پارٹ پلے کر کے اس کو بلڈ اپ کرتے تھے, کردار ادا کرتے تھے اور بلڈ اپ کرتے تھے. ابھی تک مجھے کوئی بھی اتنا ایکٹیو ان کی ٹیم میں لوگ نظر نہیں آئے, لیکن میں سیاسی ٹیم میں, لیکن میں یہاں پہ پھر ایک ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ مراد سعید صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست ہے. اگر آپ پوسٹل سروسز میں دیکھیں اور یہ جو پینشن والا معاملہ ہے تو اس میں بہت اچھی پرفارمنس ہے. تو کچھ پلیئرز اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں, لیکن باقی پلیئرز کو اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب آپ دیکھیں جیسے یہ چینی کا بحران آیا, اب یہ پیٹرول کا بحران آ گیا, تو وزیر اعظم کیا کریں, کیا کام کریں؟ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمیں دن میں کام نپٹانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو پھر وزیر اعظم ہے, انہیں پورا پاکستان ساتھ لے کے چلنا پڑا ہے. انٹرنل وزیر اعظم ہیں اور اس حوالے سے ذمہ دار بھی ہیں, اور انہیں وہ اسٹریٹجیز بنانی ہوگی, کچھ نہ کچھ وہ کرنا. اگر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہو پاتا؟ بالکل, یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس میں تھوڑی سی. بلکہ میں ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں, اور وہ معاملہ ہے ٹڈی دل کا. اور وہ معیشت پہ بہت زیادہ
اثر انداز ہو رہا ہے. یعنی یہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ سے $4 ارب کے نقصان کا خدشہ ہے, اور یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہونے والی صورتحال ہے, اور کسان ویسے ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں ٹڈی دل والا معاملہ, یہ ساری اپنا کہتے ہیں نیچرل کلائمیٹیز ہیں, اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ ٹڈی دل کو روک نہیں سکتے, لیکن جب وہ آ جاتی ہے آنے کے بعد آپ اس کو تلف ضرور کر سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ٹڈی دل پاکستان میں 1993 میں آئی تھی, اور اس وقت ایک پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بھی بنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد سے کیونکہ ٹڈی دل نہیں آئی تو وہی جیسے ابھی اسٹیل مل کا ذکر ہو رہا تھا, وہاں پہ بس کھانا پینا اور اس ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا. اس کے جو 2-4 جہاز کھڑے تھے, جہاز بھی کھڑے تباہ ہو گئے, اس معاملے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا. اچھا, ابھی یہ پینڈیمک کے آنے سے پہلے جو اطلاعات تھی کہ ٹڈی دل آ رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ وبا بھی ساتھ ساتھ آ گئی تو اس وقت گورنمنٹ کی جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کرونا کی طرف زیادہ چلی گئی, اور ٹڈی دل کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں کر سکے. لیکن موجودہ صورتحال میں بتاتا ہوں کہ اب NLCC نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے, اور کافی ممالک سے جہاز بھی منگوا لیے گئے. اچھا, ٹڈی دل کا ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹڈی دل نظر آ رہی ہے تو آپ فوری طور پہ ان پہ اسپرے کر دیں. بھائی یہ کروڑوں کی تعداد میں آتی ہے, ان کا جھنڈ ایسا آتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے, تو ایک چھوٹے سے جہاز سے آپ ان کے اوپر اسپرے نہیں کر سکتے. اسپرے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ریگستان میں یا بنجر زمین پہ جا کے جب بیٹھتے ہیں فرٹیلائزیشن کے لیے, اس وقت آپ ان کے اوپر اسپرے کر سکتے ہیں. آپ جب یہ فصلوں کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ اسپرے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اسپرے اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر وہ فصلوں کے اوپر گرے گا تو وہاں پہ 2-3 سال فصل نہیں اگ سکے گی. اور یہ پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یہ دوسرے ممالک بھی آپ کو الرٹ کر دیتے تھے کہ اگر یہ ایران کی طرف سے آ رہا ہے, مڈل ایسٹ کی طرف سے آ رہا ہے, پھر یہ اپنا افریقہ کی طرف سے بہت زیادہ آتا ہے. تو اس دفعہ کیونکہ لوگ وبا میں پھنسے ہوئے تھے تو ٹائملی انفارمیشن بھی نہیں مل سکی, جس کی وجہ سے ابھی تک تو اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے. لیکن اب موجودہ صورتحال یہ کہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے, اور NLCC کے ذریعے جو ہے وہ اسپرے بھی ہو رہے ہیں, اور سیویلینز کے ساتھ مل کے اب اسپرے بھی ہو رہے ہیں. اور اس سے لیکن ابھی ایک اور جو جھنڈ ہے نا وہ افریقہ سے, وہ کوئی مڈل آف دا جون ابھی آنے کی اس کی تیاری ہے, اور یعنی محتاط رہنا ہوگا. لیکن نسیم صاحب, اب میں صرف ایک ضمناً سوال ہے, لیکن صرف بحرانوں کا ذکر کرتا ہوں. آٹا, چینی, گندم, پیٹرول, ٹڈی دل, فصلیں, کرونا تو ہے. یہ ساری کی ساری جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر میں لفظ استعمال کر دوں مجموعی طور پہ مہنگائی, یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کسی بھی معاملے پہ فوکس نہیں کر پائی, کوئی یکسوئی نظر نہیں آ رہی, اور سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, بلکہ اگر میں جملہ استعمال کروں تو ریلوے کے وزیر جو ہیں وہ ہمارے کرونا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ریلوے کے وزیر جو ہیں وہ ہماری وہ کرپشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ کسی حد تک یکسوئی نہیں ہے, فوکس نہیں کر پا رہی, اور یہ صورتحال یعنی عمران خان واقعی ان کی شخصیت پہ کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن متاثر تو ہو رہی ہے پارٹی PTI, متاثر تو ہو رہی ہے, ذمہ دار حکومت ہے. آخر کیوں ایسی صورتحال ہے کہ اب یہ تمام معاملات کو ایک دم سے کسی بھی اینگل میں کسی کو بھی بہتر انداز میں نہیں دیکھا جا رہا؟ آپ دیکھیں کہ ٹیم میں 1-2 آل راؤنڈرز اگر اچھے ہونا تو اچھا لگتا ہے, اور ادروائز جو ہے نا وہ اوپننگ بیٹسمین جو ہے وہ اپنا کلاس ہونی چاہیے, لیگ اسپنر اسپیشل ہونا چاہیے. تو آپ کو آل راؤنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی, جیسے آپ نے شیخ رشید صاحب کی مثال دی, آپ فوکس کریں اپنے ریلوے کے اوپر. آپ کرونا پہ آ کے لوگوں کو مثالیں نہ دیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں, مس لیڈ ہوتے ہیں. تو اور وہ سارا ملبہ جو ان چیزوں کا بحرانوں کا ہے وہ لازم بات ہے عمران خان صاحب کے اوپر جائے گا, PTI کے اوپر جائے گا. 5 سال بعد یہ لوگ جواب دیں ہوں گے. لیکن میں یہاں پہ رانا صاحب ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ یہ پاکستان میں جو کرپشن کا ناسور رہا ہے نا, اصل میں اس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. نہیں تو اس ملک کے اندر جو عوام ہے وہ بھی بڑی وائبرنٹ ہے, اور آپ دیکھیں کہ اگر جنگ کا ماحول آتا ہے تو وہ واگا بارڈر پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی اگر لاک ڈاؤن کا بحران آیا تھا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے غریبوں کی امداد کی ہے, لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے, اور یہ عوام بہت زبردست ہے. اگر اس عوام کو لیڈر اچھے ملتے ہیں, لوگ اچھے ملتے ہیں, تو یہ عوام دنیا کی بہترین ملک بن سکتا ہے. لیکن معاملات کرپشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اتنی کرپشن ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تاکہ آئندہ ہم ان بحرانوں سے
نمٹنے کے اور لیے اس حکومت سے تیار تو ہے. بہت زیادہ امید ہے یہی اور پیسہ توقعات جو صحت کے اندر لوٹ مار کے بیرون ملک پہنچایا گیا، اگر ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلز ہوتے، اچھے یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہوتے، تو ہمیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. اگر ہم نے جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بنایا تھا وہ افیکٹولی کام کر رہا ہوتا تو آج یہ ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے اس سے ہم کافی حد تک بچ سکتے تھے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں تو جو موسم کی پیش گوئی ہے اس کے آج کل جس طرح موسم بہتر ہوا ہے، پولوشن کم ہے، بارشیں زیادہ ہیں، ابھی تو آگے سیلاب بھی آنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں. بالکل، تو یعنی ان آپ کو اس سب کو بھی بحرانوں پہلے سے نمٹنے سوچنا کے لیے ہوگا. پہلے سے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. کراچی میں جو صورتحال عمارت کی ہوئی ہے اور مخدوش عمارتوں کا جو سلسلہ ہے آخر کہاں گئی وہ انتظامیہ، چیک اینڈ بیلنس، اور جنہوں نے یہ بنائی اس وقت بھی لوگ موجود تھے، ادارے موجود تھے، اور اب جن کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تو خواب ٹوٹ گئے. یعنی وہ جو اپنی جن کی چھت گر جاتی ہے اور چھت ہی موت کا سبب بن جائے ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی. کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کی صورتحال؟ آپ یہ دیکھیں، یہ کراچی کی صرف صورتحال نہیں ہے. بہرحال جو کراچی میں واقعہ ہوا جس کو آپ نے کوٹ کیا بہت افسوسناک واقعہ ہے. بالکل، جب وہ بھی کوئی 17 شہری جانیں اب مرتا جا ہے، کوئی چکی. انسان مرتا ہے تو دل بڑا دکھی ہوتا ہے. اور وہ چھت کے نیچے رہ رہے تھے کہ چھت ان کو آسرا پرووائڈ بلکہ کرتی سو رہے ہے تھے اور اس رات کے کی اور اسی تاریکی. کے نیچے مر گئے. تو اس میں کہنے والی بات یہ کہ بات پیچھے کی طرف ریوائنڈ ہو جائے گی. آپ نے کہا تھا سزا اور جزا، ایس او پیز بنائے جائیں، ان پہ عمل کرایا جائے. یہ کیوں نہیں سزا اور جزا؟ کس نے وہ بلڈنگ بنائی؟ بلدیہ ٹاؤن والا معاملہ ہوا، فیکٹری کے اندر سینکڑوں لوگ جل کے مر گئے، اس کا کوئی نتیجہ آیا؟ کتنی ہی بلڈنگز گر چکی ہیں، کیا کسی کو گرفتار کیا گیا؟ کیا کسی کو سزا دی گئی؟ جب تک یہ سزا اور جزا نہیں ہوگی کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے. ابھی سب دکھ کر رہے ہیں اور 4 دن بعد یہ خبر پرانی ہو جائے گی اور پھر نئی خبر کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ بالکل اسٹرکٹ لاز آنے چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور اس طرح کی جو مخدوش عمارتیں ان کو خالی کروایا جائے. لیکن خالی کرانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سامان اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں اور ان سے کہیں جی ہم یہ بلڈنگ گرا رہے ہیں. پہلے ان کے رہنے کا بندوبست کریں، آپ ان کو متبادل دیں، اس کے بعد اس طرح کی جتنی بلڈنگز ہیں ان کو خالی کرایا جائے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 لاکھ مکان بنانے، 1 کروڑ بنانے، تو ان مخدوش عمارتوں کو گرائیں اور وہاں پہ نئی عمارتیں کھڑی کر دیں. آپ انویسٹرز کو لے کے آئیں. اگر کوئی 4 منزلہ عمارت ہے، اگر آپ اس کو گرا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ 10 منزلہ عمارت بنا کے زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں، تو ایسی اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت کا کام ہے. جی بالکل ہونا چاہیے. صحیح بات کرتے ہیں بھارت کی، اور یہاں پہ ایک ہی جملہ میں وزیر خارجہ نے ایک سوال کیا ہے بھارت سے، بڑا تلخ سوال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت لداخ پر سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کرتا. آپ نے دیکھا جو صورتحال تھی چائنا اور بھارتی افواج کی، فوجیوں کی، وہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ان کو نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی تھیں کہ مودی سرکار، بھارتی میڈیا سارے ہی خاموش ہو گئے. اور یہ سوال تو بڑا اہم ہے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہ بھارت چائنا میں سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کرتا. ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے بڑا تنزیہ سوال. آپ کو لگتا ہے جواب آئے گا بھارت سے؟ کوئی جواب آئے گا؟ تو کبھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. پاکستان اصل میں جو پاکستان کو وہاں پہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہیں نا، ان کو الیکشن جیتنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو پاکستان کے خلاف یہ بیان دے دیتے ہیں. سرجیکل سٹرائک کرنے کی ان میں پاکستان میں بھی ہمت نہیں ہے. اس رات بھی یہ جو بالا کوٹ میں آئے تھے نا، تو یہ ڈرے آئے تھے، جیسے وہ گھر کے باہر بچے بیل بجا کے نہیں بھاگ جاتے. ان کا بھی یہی حال تھا کہ بس آئے ہیں اور وہ پے لوڈ پھینک کے تو بھاگ گئے ہیں. دوسرے دن صبح پھر 2 دن بعد پاکستان نے جو ان کو جواب دیا ہے اور ان کا ابھی نندن گرفتار کیا ہے، تو ان کو منہ توڑ جواب تھا. لیکن بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں یہ. مودی سرکار آپ دیکھ لیں کہ جنگی جنون میں مبتلا ہے. آپ علاقے میں، دنیا علاقے میں، خطے میں امن چاہ رہی ہے، کیونکہ اس خطے میں آپ دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں سے، بلکہ 3 دہائیوں سے جو ہے جنگ کا ماحول تھا. اب ساری دنیا چاہ رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار اگر یورپ میں ہوئی تو انہوں نے بھی سبق یہ سیکھا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور امن لے آئے. اور اب وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ سائیکل پہ بھی لندن سے گھر سے نکلیں نا، تو آپ فرانس اور بیلجیم کی سیر کرتے ہوئے آپ اپنے گھر شام تک واپس آ سکتے ہیں. تو اس میں ایسا جنگی جنون سوار ہے کہ ایک تو ایل او سی کے اوپر آپ یہ نہتے کشمیریوں کے اوپر جو وار کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں تو بدترین جو ہے لاک ڈاؤن ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے. بالکل. اس کے بعد انہوں نے ہمت تھوڑی سی پکڑی اور انہوں نے لداخ پہ پنگا کرنے کی کوشش کی. جو چائنا نے جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا ہے. ان کی تو آواز نہیں نکل رہی تھی اور اب تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور اچھا خاصا انہوں نے ایریا بھی لے لیا ہے اور واضح کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے کہ ہم واپس آنے والے نہیں. یہ کرے سرجیکل سٹرائک وہاں پہ. ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ چائنا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے اور پاکستان کی طرف بھی، پاکستان کی بھی طرف. پاکستان تو انہوں نے دیکھ چکے نا، بلکہ دنیا مانتی ہے اور ایون ان کی صلاحیتیں
اور ان کا اکوپمنٹ جو ہے وہ جو بھی ہتھیار ہیں ان پہ تو واضح طور پہ قدغن آ گیا. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بوسیدہ پڑا ہوا ہے. بتاؤں وہ جو مرضی لے کے آ جائیں, جو ہمارے فوجی کا جذبہ ہے, جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے, اور ہمارا ایک بندہ ان کے 10 لوگوں کے اوپر بھاری ہے, تو یہ پنگا لے کے تو دیکھیں, جب بھی انہوں نے لے کے دیکھا ان کو کڑاکے کا جواب ملا, منہ کی کھانی پڑی. بالکل. انہی کے ایک سپورٹر بھی ہیں امریکہ, وہاں پہ نسلی امتیاز کی صورتحال ہے. جارج فرائڈ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, سیاہ فام کی ہلاکت, اس نے تو ہلا کے رکھ دیا, بھونچال آ گیا, سپر پاور جو ہے وہ ہل گئی ہے, تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, بلکہ وہ پروٹیسٹ جو جتنا بھی احتجاج ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ, اور ٹرمپ خود بذات خود جو ہے وہ نفرت کی علامت بنتا جا رہا ہے, پوری دنیا میں وہ ان کی تصویر نفرت کے طور پہ جو ہے وہ آویزاں کی گئی اور شیئر کی گئی. دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا, اوچھی حرکتیں, میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا, تو آپ کے فالوورز جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. ٹرمپ نے جو نسلی امتیاز آنے کے بعد دکھایا ہے وہی چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی چلی گئی نیچے کی طرف بھی. پولیس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق آپ اس طرح گردن کے اوپر پیر ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی اصول وضع ہیں کہ جو مجرم ہے وہ کس لیول کا ہے. اب اس بیچارے نے تو, جارج فلائیڈ نے جو ہے $20 کا جعلی نوٹ چلایا تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا سانس گھٹ رہا ہے, میں مر جاؤں گا, لیکن پولیس والے کے ذہن میں میرے خیال سے وہ ٹرمپ یا وہ اتنی نفرت چل رہی تھی کہ اس نے اس کی گردن سے پیر نہیں اٹھایا, اور اس کی وہاں پہ اتنی ایسی حالت ہوگی کہ ہسپتال جا کے اس کی ڈیتھ ہوگی, حالانکہ وہ بہت ہی صحت مند قسم کا جو ہے وہ افریقن تھا. تو ان کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ میں بات کہوں گا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی آپ طاقت دیکھیں کہ وہاں پہ ایک شخص کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا تھا, کیسی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا. یہی کام مودی صاحب کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر تھے, ہم کرکٹ میچز کھیلا کرتے تھے, ہمارے ثقافتی طائفے وہاں پہ جایا کرتے تھے, لیکن اس نے آ کے نفرت اتنی پھیلائی ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ لنچنگ ہو گئی ہے. ہندوؤں نے جو ہے وہ اقلیتوں کو سڑک کے اوپر گھسیٹ کے مارنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بالکل ذمہ داری لیڈر حضرات کے اوپر جاتی ہے, اور انہی کی وجہ سے یہ تباہی آتی ہے. کہاں کرونا کی تباہی تھی امریکہ میں, اس کے بعد جو ہے وہ یہ تباہی آ گئی ہے, تو اس کے پورے ذمہ دار ٹرمپ صاحب ہیں. صحیح, اور انہیں بھگتنا پڑے گا. صحیح. چلتے ہیں جی کھیل کی جانب, کرکٹ کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرکٹ کو وقت دیا ہے, کرکٹ کے لیے کام کیا ہے, بہت ساری کوریجز کی ہیں آپ نے. اور حالیہ جو صورتحال ہے, پاکستان کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز ٹیسٹ کرکٹر یونس خان پھر ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں, لیکن بطور کھلاڑی نہیں, بطور کوچ, بیٹنگ کوچ. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹنگ کوچ پاکستان سے, اور اچھا نام, بڑا نام, فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسرا یونس خان یعنی پولائٹ شخصیت, ہنستا مسکراتا چہرہ, پوری دنیا میں نام ہے, دنیا جانتی ہے انہیں, کرکٹ ان کی دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے, بلے بازی, ساری کی ساری صورتحال کو اگر مجموعی حوالے سے ہم سوچیں یا دیکھیں تو کیا نام دیں گے آپ یونس خان کا بیٹنگ کوچ بننا؟ آپ دیکھیں کرکٹ میرا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے, آپ کھیلے بھی ہوئے کرکٹ بہت زیادہ. جب کوئی اچھے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں, فیصلے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی کسی بندے نے 2 ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں, 1 ون ڈے کھیلا ہوا ہے, اس کو آپ لا کے ٹیم کے اوپر بٹھا دیں گے, ایک تو ٹیم ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, دوسری ان کی اپنی اتنی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی, وہ شاید آؤٹ پٹ بھی نہیں دے پاتے. اچھا کرکٹ میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ مجھے بہت کرکٹ کا شوق ہے, بچپن سے دیکھ رہا ہوں, اسٹائلش بیٹسمین, آپ نے جیسے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی برائن لارا. اب برائن لارا اگر کچھ چیز ہے تو اس کے اندر کیا کرکٹ سمائی ہوئی ہوگی. بلکہ سٹیوا کا آپ نے انٹرویو کیا ہوا ہے, اور ان کے بھائی بہت سٹائلش. میں یہاں پہ ذکر کروں گا کالی چرن کا, کیا انہوں نے سلیوز چڑھائی ہوتی تھیں, تھوڑے سے بٹن کھولے ہوئے ہوتے تھے, اور کیا میں نے ایک پچھلے دنوں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ ڈینس لیلی کی پٹائی کر رہا تھا, نہ کوئی ہیلمٹ پہنی تھی, نہ کوئی سائیڈ گارڈ تھا, تو یہ بڑے اسٹائلش بیٹسمین تھے. اچھا مجھے یونس خان بھی اس لیے بہت زیادہ پسند ہے. پسند تو مجھے پاکستان کرکٹ کے تمام لوگ ہی رہے, لیکن جیسے ماجد خان بیٹسمین تھے, اسٹائلش بیٹسمین, اور ان میں ایک لک بھی آتی تھی کرکٹر کی, اسٹائل ہے, اور وہ نام تھے وہ. اور ابھی جب یہ رنگین دور آ گیا کرکٹ کے اندر, میں لاسٹ ٹائم میں لارڈز میں میری ملاقات ہوئی یونس خان کے ساتھ, تو کیا زبردست ان کا ڈریسنگ, مطلب انہوں نے وائٹ کٹ پہنی ہوئی ہے, انہوں نے ہیٹ کرکٹ کا لگایا ہوا تھا, اور جب وہ کھیلتے تھے تو ان کی اس میں سے کرکٹ بکس نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. بالکل. تو ان کو سینس ہے, وہ جب جا کے کسی جونیئر کو گائیڈ کریں گے تو وہ بڑے بہترین بیٹنگ کوچ ثابت ہوں گے, کیونکہ وہ خود ایک بہترین بیٹسمین رہ چکے ہیں. بالکل.
تو ہماری جیسے اوپننگ بیٹسمین ہے وہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اوپننگ ہی نہ چلے تو باقی ٹیم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہ ہماری اوپننگ بیٹسمین کو ایک اچھی تربیت دے دیں گے, بیٹنگ لائن ہماری اچھی بن جائے گی. بالنگ نے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں کیا, لیکن بالنگ میں اسپن بالنگ میں اب کوچنگ ملی ہے کوچنگ میں مشتاق احمد کو. سکلین مشتاق ہے, مشتاق احمد ساتھوں کے بطور ہے, تو یہ بڑا اچھا بہت زبردست کمبینیشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ میں یونس خان کے حوالے سے اگر بات کروں, یونس خان اور مصباح الحق یہ اسی ٹیم میں سے آئے ہیں, یعنی باہر آئے ہیں, کھیل کے حالیہ کرکٹ دیکھی, کنڈیشنز جانتے ہیں, اور جس کا ذکر کل ان کے اپنے انہوں نے خود کیا یونس خان نے کہ اس وقت سپورٹیو کنڈیشنز ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی. بڑے پر امید ہیں کہ بہتر کھیل بھی ہوگا اور ٹیم بھی بہتر. ابھی دیکھیں کہ لاسٹ جو سیزن پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی تھی لنڈن میں لارڈس اسٹیڈیم میں موجود تھا جب وہ تاریخی فتح ہوئی تھی, اور وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالی تھی مصباح الحق نے, تو یونس خان بھی ساتھ تھے. تو یہ وہ اس ٹیم میں بھی کچھ لوگ ان میں سے موجود ہیں. تو ایک تو ان کا مینٹل کوآرڈینیشن ہے آپ کے. اچھا, پھر ایکسیپٹنس ہے, کیونکہ مصباح بہترین جو ہے وہ بیٹسمین رہ چکے ہیں, یونس خان بہترین بیٹسمین رہ چکے ہیں. تو جب کھلاڑی کے اندر ایکسیپٹنس ہو, کوئی اچھا آپ کو کوچ دے دیا جائے, تو اس میں ایک بڑا اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ یونس خان کا, مصباح الحق کا, پھر سکلین مشتاق اور مشتاق محمد جو ہے یہ تو لنڈن میں رہے ہیں, مشتاق احمد سوری, یہ تو یو کے میں رہے ہیں, تو انہیں بھی ٹرین کرتے رہے, ان کو بھی کرتے رہے. تو یہ ان کو بڑا اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے. گو کہ یہ ٹور بڑا مشکل حالات میں ہو رہا ہے, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یونس خان کا بیٹنگ کوچ کا جو انہوں نے انڈکٹ کیا ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ان کا, اور ہمیں بڑے اچھے نتائج اس کے نظر آئیں گے. میں کیونکہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ضمن سوال میں ایک تو ضرور پوچھوں گا. ایک بہت بڑا نام ہے, یعنی 1952 سے تو کرکٹ کا ہمارا اور ٹیسٹ کرکٹ کی جو صورتحال رہی ہے, بہت بڑا پاکستان کا کردار رہا ہے. آنے والے وقتوں میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں بہت اچھا جائے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ پاکستان میں جو ایک کرکٹنگ بلڈ ہے نا وہ آپ کو سڑکوں سے بھی مل جائے گا. تو پاکستانی بڑی لونگ نیشن ہے کرکٹ کے لیے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان سے کرکٹ ختم ہو گئی تھی تو لوگ پاکستان سے ابو دھابی, دبئی میچز وغیرہ دیکھنے جاتے تھے, اور ہمیں ان سے بلکہ مجھے حیرانی ہوتی تھی جب میں لنڈن میں لارڈز یا اوول میں کور کر رہا ہوتا تھا تو کئی مجھے تماشائی نظر آتے تھے. جب میں انٹرویو لیتا تھا کہ آپ کہاں سے, وہ کہتے تھے میں فیصل آباد سے آیا ہوں, صرف میچ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا نام پیدا کرے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.